السلام علیکم ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہمارے تہوار کے بارے میں، چاہے وہ مذہبی تہوار ہوں یا کوئی بھی ایونٹ جو پاکستان میں کسی نہ کسی نسبت سے منایا جاتا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے اور اس کے اوپر ہمارا شعور کیا ہے اور کیا ہم اس کو درست طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں یا نہیں، اس پہ آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے تو اس کے اوپر ہم ایک خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بڑی جائز بات ہے۔ اب چاہے وہ پاکستان ڈے ہو، انڈیپینڈنس ڈے ہو، چاہے وہ کچھ شبرات ہو، عید کا تہوار ہو یا بالخصوص رمضان کا مہینہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ ہماری سیلیبریشنز جو ہیں وہ اس ایونٹ کے حساب سے کتنی درست ہے۔ یعنی میں نے دو طرح کے ایونٹس یہاں مینشن کیے تھے، ایک مذہبی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے، جو کسی ہسٹوریکل فیکٹ کے ساتھ جڑے ہیں یا کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہے۔ اب اگر بات کریں دنیاوی پہلے، تو پھر ہمارے پاس انڈیپینڈنس ڈے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جو 14 اگست کو ہم مناتے ہیں، لیکن اس کو منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جو یہاں پہ بتانے ضروری ہیں۔ اب یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جب بھی ہم نے کسی چیز پہ خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں 14 اگست منانی ہے اور مجھے موٹر سائیکل چلانے کا شوق ہے تو میں اس کا سلنسر اتار لوں گا، ون ویلنگ کروں گا یا کوئی بھی ایسا کام کروں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن وہ تمیز کے دائرے سے باہر جاتا نظر آتا ہے، لیکن اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اس دن اگر کوئی بندہ آپ کو پوچھ لیتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ دن اتنا اہم ہے کہ اس دن آپ کچھ بھی کر لیں تو شاید وہ جائز ہوگا۔ یعنی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر ون ویلنگ کرنا یہ کس قسم کی لاجک ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح شبرات آ جاتی ہے تو پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومتی سطح پہ کسی قسم کی بھی آتش بازی کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں جو ہم کلچر سے جوڑ لیتے ہیں، جس طرح بسنت کے تہوار کے ساتھ ہم نے پتنگ بازی کو جوڑ رکھا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ پتنگ بازی سے، اور جو پاکستان میں پتنگ بازی ہوتی ہے بالخصوص کی ڈور سے، جو ہے بہت سے لوگوں کے گلے بھی کٹتے ہیں اور چھتوں سے گر کے زخمی ہونے کے یا اموات کے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بین کی جا چکی ہیں اور خلاف قانون ہیں، اور اس کے اوپر پولیس اکثر پکڑ دھکڑ بھی کرتی ہے اور سزائیں بھی ملتی ہیں۔ لیکن ہم نے اس چیز کو اگر کلچر سے جوڑ دیا ہے تو کیا یہ ہمارا عمل درست ہے، اور کیا اس چیز کو کنٹینیو رکھنا کس حد تک جائز ہے؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں خود سے بھی پرکھنی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، دین جو ہے وہ اپنا تہوار، اپنا کلچر خود سے برقرار رکھتا ہے۔ اگر ہم دین کے مطابق چلیں تو ہم اس کلچر کو دیکھتے ہیں، لیکن کسی علاقے کا کوئی خاص کلچر ہے اور وہ متصادم ہے کسی جگہ پہ، تو ڈیفینیٹلی آپ کو دین کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس کلچر کو بدلنا پڑتا ہے۔ تو اگر پتنگ بازی کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہے تو اس کو ترک کرنا ضروری ہے، اور وہی عمل بہتر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مذہبی تہوار کے اوپر۔ ایک آپ نے اکثر روٹین دیکھی ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں ساری رات جاگنا اور کرکٹ کھیلنا، بالخصوص کرکٹ کھیلنا میں کہوں گا، یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس کا آپ کے روزوں سے، اس بابرکت مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رمضان کی خوشی کو اپنے طریقے سے منانے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ رمضان کا جو مقصد تھا وہ ہم یہاں پہ کم از کم پورا نہیں کر رہے۔ یعنی رمضان میں جو عبادتوں کا صلہ ہے وہ کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ رمضان میں عبادتوں کا ایک تسلسل ہے، اور آپ یہ سب چیزیں جانتے ہیں، آپ کو بتانا کوئی یہاں پہ اتنا ضروری نہیں، کیونکہ آپ پہلے سے جانتے ہیں اور یقیناً آپ کی پریکٹس میں بھی ہوگا۔ لیکن جو لوگ یہاں پہ کھیل کود کرتے نظر آتے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ روڈز کو بلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ روڈ تو کرکٹ کا میدان بن نہیں سکتا، تو پھر وہ راستے کی دشواری بھی ہوتی ہے، بال جو ہے بہت سے چلتی گاڑیوں کو بھی لگتا ہے، بہت سے لوگوں کو بھی لگ سکتا ہے اور لگتا بھی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ آل ٹوگیدر ہمارے لیے ایک نئے مسائل کو جنم دیتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی جو تہوار، چاہے وہ مذہبی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان کے اندر اپنی سیلیبریشنز کے طریقے کو ایک دفعہ ریویو کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چیزوں کو اپنی جگہ پہ درست طریقے سے کس طرح کیا جاتا ہے۔ مہذب قومیں جو ہیں وہ چیزوں کو بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ اس کے اصول کو ضرور جائزہ لے لیتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کو درست طریقے سے کریں، اور کم از کم اس کی نسبت ان چیزوں کے ساتھ مت جوڑیں جن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ کسی نہ کسی حد تک سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔